ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر امتی کا بنیادی عقیدہ، دین کی بنیاد اور فاؤنڈیشن حب رسول، ادب رسول اور عشق رسول ہے۔ اس مزمل، مدثر، طٰہٰ اور یاسین کی شان والے نبی کے عشق و ادب پر ہی دین اسلام کی عمارت قائم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پھر ہم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنی روشن دلیل بنا کر بھیجا۔ اللہ نے آپ کو سراپائے معجزہ اور صاحب جود و کرم بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ جہاں تک رب کریم کی ربوبیت ہے، وہاں تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے۔ سارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ شب معراج کو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور تمام نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تمام نبیوں نے اپنے درجوں اور فضیلتوں کے مطابق صفیں باندھی اور امامت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو حاضر تھے وہ سب نبی ہیں، اور جو حاضر نہ تھا وہ نبی نہیں ہے بلکہ وہ کذاب اور جھوٹا ہے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کے آقا ہمارے نبی۔ جیسے سب مخلوقات کا رب اللہ ہے، ویسے ہی سب مخلوقات کے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں، ذات بابرکات، کردار، اعمال، صفات، معجزات، کمالات، معاملات، اخلاق، گفتار، شان، شجاعت، انصاف، عدالت بے مثل و بے مثال ہے۔ اور آقا کریم کا بچوں پر شفقت اور چرند پرند اور ادنا مخلوقات پر شفقت اور اپنے غلاموں سے بے مثل پیار بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ کے والدین کریمین، اصحاب، ازواج، اولاد، شہر ولادت مکہ پاک اور شہر سکونت مدینہ المنورہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ میرے نبی کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مخلوق میں آپ کی حقیقت نہ کوئی جان سکا نہ پا سکا۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ دا پھڑیا چھڑاوے محمد اور محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، محمد سر وحدت کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ محمد کیا کیا ہیں کیا کیا نہیں، سب کچھ ہیں صرف خدا نہیں۔ ایک اللہ ہے دوسرا عبداللہ ہے۔ پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہوں بولن دی۔ آقا کا سب سے زیادہ قرب جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نصیب ہوا۔ انہی سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری حقیقت کو
میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ سے افضل صرف اللہ ہے۔ امام بصیری فرماتے ہیں تمام رسولوں اور نبیوں کی شان و عظمت اور ان کی صورت و سیرت سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور ان کی صورت و سیرت ارفع و اعلیٰ ہے۔ قرآن پاک بھی میرے نبی کی نعت ہے، اور جگہ جگہ اللہ پاک نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ دو عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلوق میں کوئی استاد نہیں۔ آپ کو پڑھانے والا اللہ رب العزت، اللہ رحمان، خالق کائنات ہے، اللہ رب العالمین ہے، اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کے مخلوقات پر ان گنت احسانات ہیں، مگر جن و انس پر آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے جن و انس کو جینے کا سلیقہ، طریقہ اور مرنے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ میرے نبی نے اپنے کرم اور اللہ کی عطا سے کائنات کے راز اور علم بتا دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن، آپ کی سنت اور اسوہ حسنہ امت کے لیے ایک مینارہ نور ہے۔ نبی کے مقام اور درجے کا اندازہ لگائیے۔ اے امتی، اپنے نبی کا مقام تو سمجھ۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے درجے اور مراتب مقرر فرمائے، اور ان تمام مخلوقات میں اللہ پاک نے 3 مخلوقات کو فضیلت بخشی: فرشتے، جنات اور انسان۔ پھر ان 3 میں سے اللہ نے انسان کو افضل بنایا، پھر انسانوں میں سے کافر سے مسلمان افضل، مسلمان سے گناہ گار مومن افضل، گناہ گار مومن سے سالک مومن افضل، سالک مومن سے شہید افضل، شہید سے متقی افضل، متقی سے مجتہد افضل، مجتہد سے اوتاد افضل، اوتاد سے ابدال افضل، ابدال سے قطب افضل، قطب سے قطب الاقطاب افضل، قطب الاقطاب سے غوث افضل، غوث سے غوث العظم افضل، اور غوث العظم سے تبع تابعین افضل، اور تبع تابعین سے تابی افضل، اور تابی سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی افضل، اور صحابیوں میں سے انصار صحابہ افضل، اور انصار صحابہ سے مہاجر صحابہ افضل، اور مہاجرین صحابہ سے بیت رضوان والے صحابہ افضل، اور بیت رضوان والے صحابہ سے احد والے صحابہ افضل، اور احدی صحابہ سے بدر والے صحابہ افضل، اور بدری صحابہ سے عشرہ مبشرہ صحابہ افضل، اور عشرہ مبشرہ صحابہ سے خلفائے راشدین افضل، اور خلفائے راشدین میں سے جناب ابوبکر صدیق افضل، اور جناب ابوبکر صدیق سے سارے نبی افضل، اور سارے نبیوں سے 313 رسول صاحب شریعت افضل۔ ان رسولوں میں سے اولو العزم رسول افضل، اور اولو العزم رسولوں میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء افضل، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہم سب کی جان محبوب رب کائنات ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف اللہ افضل۔ جس نبی کے قدموں کو جبرائیل امین، معصوم عن الخطا، نوری فرشتوں کے سردار، رسالت کے منصب پر فائز اپنے کافوری ہونٹوں سے بوسہ دیں، اور جن کے نالین پاک کو اللہ کا عرش عظیم بوسہ دے، اس نبی کی شان کیا ہوگی؟ حشر میں میرے کریم نبی غم خوار امت پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا،
بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نقصائے کیمیا ساتھ لایا، عرب تھا جس پہ جہالت کا سایہ، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا نہ ڈر بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے ہیں، جو لا مکان کے مکی ہیں، جن کی شان میں اللہ پاک قرآن پاک میں یوں بیان فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اور خوب خوب بھیجو۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن پاک آئی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی جب آفتاب بلند ہو کر اپنا نور پھیلاتا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے، اور بے شک ہر بعد کی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر یعنی باعث عزم و تو رفت ہے، اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ نبیوں میں نبی ایسے کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ دینے والا ہے، نبی لینے والے ہیں، ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دربار میں کس چیز کی کمی ہے؟ اور ہر چیز اس کی ذاتی ہے۔ ایک خالق ہے، دوسرا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ اللہ دے رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے رہے ہیں، ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ نبی کی ہر چیز عطائی ہے، اللہ نے جس سے جتنا پیار کیا اتنا عطا کیا، تو جھگڑا کیسا؟ اللہ عقل دے اور گمراہی سے بچائے، اور ایسے گمراہوں کی صحبت اور سنگت سے بچائے۔ رہو ہر ویلے نبی پاک دے پاک دربار اندر، صدیق عمر عثمان علی وانگوں جیکر عمر سوارنی ہے، ایسا کدی نہ کوئی ملاح ملے، بیڑی جس نے پار لگاونی ہے، زندہ چھڈ جے مردیاں قدر کیتی، بازی زندگی دی مورکھ ہارنی ہے، اس راہ باجوں کوئی راہ نہیں، جیکر حق دی بات چتارنی ہے۔ اللہ نبی دے عشق دی شمع لے کے جیکر جان وانگ پروانیاں وارنی ہے، سنت کتاب اللہ دا پکڑ دامن جیکر بقا فصیل پاونی ہے، پنجتن پاک اہل بیت تے قرآن دا ہو خادم جیکر عشق نماز گزارنی ہے، دائم کالو بلا دا اقرار کر کے سر جائے زبان نہ ہارنی ہے،
बड़े बड़े नबी बुलंद रुतबा आए, रुतबा आका जिया किसे भी पाया नहीं। वद्दुहा यासीन वल्लैल कह के किसे होर नू रब ने बुलाया नहीं। इधर रब दा जे नहीं जिसम, उधर नबी दे जिसम दा साया नहीं। एक हशर दा दिन है कहर दा दिन, जिथे किसे ने दर्द वंडावना नहीं। दाइम कालू बला दा इकरार करके सिर जाए जुबान ना हारनी है। आ गया जो रब दी पकड़ अंदर, बिना नबी दे किसे छड़ावना नहीं। जिस दी कीती शफात ना नबी सरवर, फिर उसनू किसे बख्शावना नहीं। जिहड़ा भी कमली हेठ आन लुकिया, उन्होंने फरिश्तियां हाथ फिर पावना नहीं। खाली जुहद ते अमलों ते मान ना कर, तेरे अमलों ने फिर कम आवना नहीं। दामन नबी दा जेड़ा हथों छड़ बैठा, फिर समझ लो किते टकाना नहीं। बेअदब हजूर दा जो होवे, कसम रब दी बख्शिया जावना नहीं। आ गया जो रब दी पकड़ अंदर, बिना नबी दे किसे छड़ावना नहीं। जिस दी कीती शफात ना नबी सरवर, फिर उसनू किसे बख्शावना नहीं। अदब इश्को मोहब्बत में अकल का कोई काम नहीं। पढ़ाई ते तू मान ना कर, ना आखी मैं पढ़िया। ओ जब्बार कहार सदावे, मता रोड़ दवे दुध कड़िया। अल्लाह हमें अपना और बारगाह रिसालत का अदब करने वाला बना दे और बेअदबों की सोहबत से बचाए। अदब वालों की संगत अता करे। कदर नबी दा एक ही जानन, दुनियादार कमीने। कदर नबी दा जानन वाले, सौंगे विच मदीने। कदर घटावन ना शर्मावन, शर्मा दूर हटाइयां। मैशर दे दिन बेकदरां नू भुल जावन वढियाइयां। उस दिन आकड़ ते मगरूरी निकल जावेगी तेरी। जिदों किया ए मुहम्मद सरवर, रब्बा ए नहीं उम्मत मेरी। अल्लाह हमें उनसे प्यार करने की तौफीक दे जिनसे अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह में शर हमजाद, शर शैतान, शर नफ्स से बचाए। अल्लाह में अच्छे कामों की अच्छी अच्छी नीयतें करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है वो हमें राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए या अच्छी बात पहुँचाए तो अल्लाह उससे प्यार करता है और जन्नत उसका मुकद्दर है। या अल्लाह हम गुनाहों में लथपथ, गुनाहगार, बदकार, सियाकार, या अल्लाह तेरी बारगाह में हाथ उठाए हुए तेरे करम की भीख मांग रहे हैं। या अल्लाह कुरान और सुन्नत रसूल को छोड़ के दामन रसूल हमारे हाथ से छूट गया और तबाहियाँ, बर्बादियाँ, नुकसान और घाटे और ज़िल्लत और रसवाई हमारा मुकद्दर बन गई। या अल्लाह हम अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हुए तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करते हैं। या अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह हम अहद करते हैं कि हम कुरान और सुन्नत रसूल को अपने सीने से लगा लेंगे और दिलो जान से इसको अपना लेंगे। या अल्लाह हमारी माफ़ी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।